رضویہ کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ جو اپیل ڈالی گئی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، اس کی صدا بھی جو ہے وہ نامنظور کر دی گئی ہے۔ بخاری صاحب، کیا وہ ٹف ٹائم جس کے حوالے سے آپ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ابھی تو بڑا اچھا دور چل رہا ہے، وہ ٹف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے خان صاحب کے لیے؟ میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ ایک تو مجھے آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی خبر تھی، وہ آپ نے ہمیں بتائی نہیں ہے۔ وہ تو بھلا ہو منیزے کا، وہ جاتے جاتے ایک کاغذ ٹوائے کر گئی میری طرف۔ یہ خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے جی۔ خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں یہ تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی اور میں اس کا حصہ بننے پر معافی چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے شرم آنی چاہیے خاقان عباسی صاحب کو یہ بیان دیتے ہوئے۔ وہ اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے تھے، آپ کی اطلاع کے لیے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ہاتھوں۔ ان کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت لندن سے بیٹھ کے اکوموڈیٹ کرایا۔ حمزہ شہباز شریف کی چھوڑی ہوئی سیٹ کے اوپر ان کا دوبارہ الیکشن کروایا گیا۔ 1.5 سال کے لیے انہوں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا۔ کیا حق کے نمک ادا کیا جناب سے عباسی صاحب نے، مجھے تو بہت حیرت ہے۔ اس کے اوپر شرم آنی چاہیے ان کو، یہ کہنا بہت ضروری تھا۔ آ جائیے آپ کے سوال کی طرف۔ جی، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جب کسی مجرم کو سزا ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد دس از ناٹ بیڈ آف روزز۔ آپ جو ہے وہ کوئی سسرال نہیں گئے ہوئے ہیں جو بقول جیل کو کہا جاتا ہے۔ آپ قیدی ہیں، آپ کو وہی سہولتیں ملیں گی جو جیل مینول کے اندر حاصل ہیں۔ جس طریقے سے وہاں رویہ اختیار کیا 2 وکلاء نے کل اٹک جیل میں، یہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے کسی خاندان کے بڑے کی جاگیر نہیں ہے، یہ جیل ہے۔ جیل کے ساتھ آپ نے وہ جو ہیڈ وارنٹ تھے ابرار خان صاحب، آپ نے ان کی یونیفارم پھاڑ دی ہے۔ یہ آپ کے ابے کا ملک نہیں ہے، یہ یہاں کوئی نہ کوئی قانون اور کوئی نہ کوئی لا ہے، اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ سیکھنا پڑے گا ان کو، کیونکہ انہوں نے بہت اعلیٰ حسین دور جو ہے وہ دیکھ لیا، وہ بیت گیا۔ اب تو انٹرم گورنمنٹ آنے والی ہے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، پتہ نہیں کون آئے گا، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اب یہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، چیزیں بدل گئی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیو چینج، سو اکارڈنگلی دے شوڈ چینج دیئر ایٹیچیوڈ۔ آپ نے دیکھا عدالت کے اندر بھی آج جو بدتمیزی ہوئی ہے، جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے وہاں، یہ عدالتی وقار کے منافی ہے۔ چاہے وہ ججز کی طرف سے جاتی ہے، چاہے وہ وکیل کی طرف سے جاتی ہے، یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے۔ کم از کم عدالتیں جو ہیں ان کا جو وقار ہے اس کو ہمیں قائم رکھنے دینا چاہیے۔ اس کے اندر اگر آپ مداخلت کریں گے تو ملک دنیا میں آپ دیکھ لیں ہماری ریٹنگ عدلیہ کے اعتبار سے کیا ہے، ہم 130ویں نمبر پہ ہیں۔ اب کیا جہنم میں جائیں گے اس کے بعد؟ تو میرے خیال سے قانون کو اور جو آئین ہے اس کو بلند رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ بخاری صاحب، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوسٹریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ جو دیکھیے اس حوالے سے میرے خیال سے امریکہ کے رویے کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان کے وہ جو ملر صاحب ہیں، انہوں نے 2-3 پریس کانفرنسز میں اوپر نیچے وہ جو وفادار ہیں پی ٹی آئی کے جرنلسٹ، انہوں نے سوال پوچھا تو تینوں مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان میں ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو اگر تو ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہی مینڈیٹ یونائٹڈ نیشن کے پاس بھی ہے کہ اگر کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ ضرور اس کے اوپر آواز بلند کریں، اس کے لیے بھی فورمز ہیں۔ لیکن اگر ایک پروسیس کے تحت کسی کو سزا ہوئی ہے کسی جرم کی، تو اس کے اندر مداخلت کرنا میرا نہیں خیال کہ مینڈیٹ ہے سیکرٹری جنرل کا، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ جو حکومت ہے، چاہے وہ اس وقت کی ہے، آنے والی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی احترام کریں قانون کا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے سیاسی بدلہ لینے کے لیے اس کی تذلیل کی جائے، اس کی تضییق کی جائے۔ یہ رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں میرے خیال سے۔ وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر رہے ہیں، سابقہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو ان کا ڈیو ملنا چاہیے۔ انہیں جو فیسلٹیز ان کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو دینی چاہیے، لیکن وکلاء کو بہرحال بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ پرو ہیں چاہے وہ اگینسٹ ہیں۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے عدلیہ کو بھی کہ وہ اپنے یعنی جو ان کا احترام ہے اس کا پاس رکھے، وکلاء سے بھی، اور دوسرا یہ کہ جو چینجنگ ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز، اس کا ادراک کرتے ہوئے رویوں میں ترمیم کرنی چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ میرے خیال میں جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے رویوں میں جو تبدیلی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ سے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔